بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج ہم ایک تاریخی کہانی سے بات شروع کرتے ہیں۔ 19ویں صدی کے تقریباً درمیان میں یا 20ویں صدی سے تھوڑی دیر پہلے برِ صغیر میں ایک بحث چل نکلی کہ کیا رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جسمانی معراج ہوا تھا یا روحانی معراج ہوا تھا۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ جب ایک بحث شروع ہو جائے تو ہمارے ہاں ہر خاص و عام اس میں حصہ لیتا ہے، عام لوگ بھی اس کے بارے میں باتیں کرتے ہیں۔ ہر جگہ اس طرح کی باتیں ہونے لگیں کہ خاتم النبیین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو روحانی معراج ہوا تھا یا کہ جسمانی معراج ہوا تھا۔ اسی طرح ایک مسجد، جامعہ مسجد دہلی جو ہے، وہاں پہ مستری جو ہے وہ کام کر رہے تھے۔ وہ بھی دیوار کے اوپر ساتھ ساتھ دیوار بنا رہے تھے اور ساتھ یہ باتیں کر رہے تھے۔ وہاں پر ایک نیچے ایک بندہ لیٹا ہوا تھا، مجذوب بندہ تھا۔ وہ مجذوب، اس نے ان کی بات سنی تو اس نے کہا کہ آقا علیہ السلام کو ایسے معراج ہوا تھا۔ وہ لیٹتا ہوا آیا دیوار کے پاس، ایک طرف سے آیا تو دوسری طرف نکل گیا۔ اس نے یہ 2-3 بار کیا یہ کام۔ جو اوپر کھڑے، دیوار کے اوپر کھڑے مستری باتیں کر رہے تھے، انہوں نے، کیونکہ اوپر جب بندہ کھڑا ہوتا ہے تو اس کی نظر دونوں طرف جاتی ہے، دیوار کے ایک طرف اور دوسری طرف، دونوں طرف وہ دیکھ رہے تھے۔ تو وہ بڑے حیران ہوئے کہ یہ کیا بات ہوئی کہ ایک بندہ دیوار میں سے گزر رہا ہے۔ اور یہ بات مشہور ہو گئی، یعنی یہ بات تو مطلب وہاں پر سمجھنے والے سمجھ گئے، اور جن کی عقل پہ پردہ پڑا رہتا ہے وہ نہیں سمجھ سکتے۔ تو یہاں پر یہ بات بالکل واضح ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جسم اتنا لطیف تھا کہ وہ معراج میں، وہ جسمانی معراج ان کو ہوا تھا۔ یعنی یہ صرف وضاحت ہم نے بتانے کے لیے کیا، ورنہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان یہ ہے۔ روحانی معراج تو یہ تو بڑا عام سی بات ہے، تو ان کو جسمانی معراج ہوا تھا۔ تو یہاں پر یہ بات کلیئر ہو گئی۔ اب ہم آتے ہیں اس دور میں، جیسا کہ آپ تمام لوگ یہ جانتے ہیں کہ اس سال یعنی 2025 میں فزکس کا نوبل انعام ان 3 آدمیوں کو دیا گیا ہے جنہوں نے اس طرح کا کام کیا ہے۔ وہ نوبل انعام انہیں دیا گیا کہ جن میں ایک جان کلارک ہے، میچل ڈیوٹے ہے، اور تیسرا جان کارٹینس ہے۔ یہ 3 بندے جو ہیں ان کو یہ نوبل پرائز اس بات پر دیا گیا ہے کہ کیا اس کی مثال ایسا ہے کہ ایک دیوار میں سے کوئی چیز گزر سکتی ہے، یا گیند کو ہم دیوار پہ ٹکرائیں تو گیند جو ہے وہ ٹکرا کے واپس آنے کی بجائے دوسری طرف نکل جائے۔ اس طرح کا انہوں نے ایکسپیریمنٹ کیا ہے۔ تو جو ان کا ایکسپیریمنٹ ہے وہ بڑا اہم ہے۔ اس میں جو انہوں نے کام کیا اس کا رزلٹ بھی ایسے ہی ہے۔ انہوں نے جو چیزیں استعمال کی ہیں، جو چیزیں بنائی ہیں پریکٹیکل میں، وہ تھوڑی بہت میں آپ کو تھوڑا سا اس کے بارے میں بتا دیتا ہوں، کیونکہ زیادہ تو یہ ہماری اپروچ سے باہر ہے کہ پریکٹیکل کیا کیسے تھا۔ مکینیکل ٹنلنگ کا نام دیا ہے، یہ کوانٹم ٹنلنگ اسے ہم کہتے ہیں۔ تو اس میں مکینیکل ٹنلنگ کا نام دیا ہے کہ ٹنل، ایک جگہ سے دوسری جگہ چیز کا جو ہے وہ گزر جانا، چلے جانا۔ جو انہوں نے کام کیا اس میں 2 کنڈکٹر لیے، 2 کنڈکٹر جو تھے، فرض کریں اے اور بی کنڈکٹر ہے، تو ان کے درمیان میں ایک تیسری چیز رکھی جو کہ بہت باریک چیز ہے۔ تو ایک طرف سے فرض کریں الیکٹران آئے ہیں، تو ٹکرانے کے بعد وہ اس میں سے انسولیٹر میں سے گزر کر آگے چلے گئے۔ یہی ان کا ایکسپیریمنٹ تھا۔ اگرچہ یہ ابھی آغاز ہے، ابھی وہ صرف الیکٹران کو گزارنے کے قابل ہوئے ہیں۔ تو مادی سائنس کا یہ کام کرنا بھی ایک بہت بڑا کارنامہ ہے کہ اب وہ روحانی سائنس کو سمجھنے کے قابل ہونے لگے ہیں۔ ابھی یہ ان کی ابتدا ہے، آخر پہ اللہ تعالیٰ انہیں توفیق دے کہ وہ نیکسٹ اسٹیپ پہ آگے بھی چلے جائیں۔ اچھا، اس میں جو بنیادی اس میں فلاسفی ہے وہ یہ ہے کہ کوپرز الیکٹران ہوتے ہیں، کوپرز الیکٹران پیئر ہوتا ہے، وہ الیکٹران پیئر جو ہے وہ جاتا ہے اور وہ انسولیٹر میں سے گزر کے آگے نکل جاتا ہے۔ تو یہ ہے اس کا بیسک جو کنسیپٹ ہے نا، اس کا یہ بیسک کنسیپٹ ہے۔ جو ویوز اور پارٹیکل ہوتے ہیں
ان کی اس حالت کو برقرار رکھنا بہت مشکل کام ہے. تھوڑا سا چینج ہو جائے ماحول تو وہ چینج ہو جاتے ہیں. تو یہی ان کی کامیابی ہے کہ انہوں نے پارٹیکل اور ویوز کو ان کی حالت میں برقرار رکھنے کی کوشش کی ہے. اس کے لیے جو انہوں نے کام کیا ہے اس کو ہم سپر کنڈکٹنگ سرکٹس کہتے ہیں جو انہوں نے استعمال کیے تھے. تو سپر کنڈکٹنگ سرکٹس کے ذریعے یہ سارا کام انہوں نے کر کے وہ اس میں کامیابی حاصل کی ہے. اور اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ جی پی ایس کی اب ضرورت نہیں رہے گی. جو کوانٹم لیول پہ کام ہوگا، کوانٹم ٹنلنگ کا جو یہ کام کیا انہوں نے، اس پہ اور بہت زیادہ اس میں ایم آر آئی وغیرہ جو ہم کرتے ہیں اس سے آگے بڑھ کر نئی ریسرچ ہوگی اور کام جو ہے وہ آسان، ریسرچ کا کام جو ہے وہ اور آسان ہو جائے گا. اس کے علاوہ باقی چیزیں جو ہیں ترقی، جیسا کہ ہم کوانٹم کمپیوٹر بناتے ہیں جو کہ تقریباً 1986 میں اس پہ وہ کام شروع ہوا تھا، اس کا کام جو ہے وہ اور زیادہ آسان ہو جائے گا. دوسری دنیا میں جانا، دوسری دنیا سے مراد یہ ہے کہ دوسرے سیاروں یا ستاروں پر اپروچ کرنا، یہ آسان ہو جائے گا. اس طرح کے کام جو ہیں وہ آسان ہوتے جائیں گے. لیزر ٹیکنالوجی، فلیش میموری، یہ وہ اس کے فیلڈ ہیں جس میں ترقی جو ہے وہ زیادہ ممکن ہو سکے گی. کوانٹم کیوبٹس جو ہیں وہ بن چکے ہیں یا بن رہے ہیں ان کے بارے میں. تو آخر میں آپ کو دلچسپی کی ایک اور بات بتاتا ہوں کہ اس سال 4 مختلف سبجیکٹس میں 3 بندوں کو نوبل پرائز دیے گئے ہیں. جیسا کہ فزکس کے بارے میں ابھی میں نے آپ کو بتایا، اسی طرح کیمسٹری کے فیلڈ میں بھی، میڈیسن کے فیلڈ میں اور اکنامکس کے فیلڈ میں بھی 3 بندوں کو اس طرح انعام جو نوبل پرائز ہیں وہ دیے گئے ہیں. تو یہ ایک یونیکنیس ہے اس سال میں. شکریہ، آپ بھی دیکھیں اس کے بارے میں. اور اصل جو نتیجہ ہے وہ میں نے یہ اخذ کرنا تھا کہ جو بات سائنٹسٹ اب شروع کر رہے ہیں، روحانی سائنٹسٹ کی اپروچ میں وہ بات بہت پہلے تھی. روحانی سائنسدان اس کے اوپر کام کر رہے تھے اور کرتے آئے ہیں اور اس کے بارے میں وہ ساری چیزیں جانتے ہیں. اور اب یہ جو فیلڈ ہے ان کی اپروچ میں آیا ہے. اللہ کرے اس میں اور ترقی ہو. جب مزید ترقی ہوگی تو چھوٹی چھوٹی باتوں سے جب وہ آگے آئیں گے تو وہ اللہ تعالیٰ کے قریب ہوتے جائیں گے. اللہ کی قدرت کو زیادہ پہچانیں گے اور اس طرح سمجھنے میں آسانی ہوگی، کنسیپٹ کلیئر ہوں گے اور بندہ جو ہے وہ اللہ کے قریب ہو جائے گا اور زیادہ مسلمان ان کے اوپر ایمان جو ہے لانا آسان ہو جائے گا. شکریہ.